السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کر رہے ہیں حالم جو نمرہ احمد کا ہے، اور اس کا ہم نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایڈم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ تم پہلے سے ہی جانتے ہو کہ وہ تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا، تو ایڈم تم اس سے امید نہ لگاؤ، کوئی درخواست نہ کرو، نہ کسی مفاد کے لیے اس کو اپنے کام سے متاثر کرنے کی کوشش کرو۔ غریب کو بھی مفاد چاہیے، امیر کو بھی مفاد چاہیے، تم ان دونوں کی طرح نہ بنو۔ پھر میں کیا بنوں؟ باڈی مین۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ تم اس کے باڈی مین بنے رہو۔ یہ 11 دن بغیر کسی لالچ، کسی غرض اور کسی لمبی اسکیم کے تم اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ سوچو کہ تم نے پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خدمت کرنی ہے۔ اسے غریب دوست بھی مل جائیں گے، امیر دوست بھی، مگر سچائی، ایمانداری اور وفا آج کل ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ تم بس یہ 11 دن اس کے ہو کر رہو۔ اس کے لیے جان مارنی پڑے جان مارو، جان لگانی پڑے تو لگا دو، اس کی حفاظت کرو، اس کے کام آؤ، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس کی خدمت کرو، اور کسی بدلے کی امید نہ رکھو۔ جو تمہارے نصیب میں ہے تمہیں مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایڈم نے سر ہلایا اور پھیکا سا مسکرایا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں پوری سچائی، ایمانداری اور وفاداری سے اس کی خدمت کروں گا، اور بے شک وہ مجھے اس کا بدلہ نہیں دے گا، لیکن اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایڈم اس کی روشن آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ماں مسکرائی، اس کے ہاتھ میں دباؤ بڑھایا۔ صداقت، امانت اور وفا کا بدلہ ہمیشہ ملتا ہے۔ تم دیکھنا، کسی کی بے غرض خدمت سے اللہ تمہیں وہ بخت لگائے گا کہ ساری دنیا دیکھے گی۔ ایڈم ہلکا سا ہنس پڑا۔ میری بھولی ماں، 11 دن کی ہی تو بات ہے، ان 11 دنوں کی خدمت اسے یاد بھی نہیں رہنی۔ اور پھر گھڑی دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے اب سونے جانا تھا۔ ماں بھی ساتھ ہی اٹھ گئی۔ اس وقت ایڈم بن محمد کو نہیں معلوم تھا کہ ان 11 دنوں کے اختتام پہ کون سی بلا اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو فاتح رامزل کی ملازمت تو درکنار وہ اس شہر، اس ملک کو ہی چھوڑ کے کہیں دور بھاگ جاتا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے جو بارش شروع ہوئی تو سورج نکلنے تک کے ایل بھیگتا ہی رہا۔ کے ایل میں ہر دوسرے تیسرے روز بارش ہوا کرتی تھی۔ اگر 4-5 دن خشک گزر جائیں تو مسجدوں میں بارش کے لیے دعا کروائی جاتی تھی۔ ملائیشیا ایک مسلمان ملک تھا۔ یہاں 60% ملے قوم بستی تھی، جس کی رنگت گندمی اور نقوش پھینے سے تھے۔ یہ مسلمان تھے۔ 30% چائنیز تھے ادھر، اور جو خوب گورے اور اصلی چینی نقوش کے حامل تھے۔ یہ بدھسٹ ہوتے تھے۔ عموماً باقی 10% تامل انڈین تھے۔ یوں مختلف ادیان اور ثقافتوں سے مزین یہ رنگا رنگ اور جادوئی سا ملک تھا۔ مسلم اکثریت کے باعث یہاں اسلام کا رنگ نمایاں نظر آتا تھا۔ مسلم عورتیں قابل اعتراض لباس میں نہیں پھرتی تھیں، اگر مغربی لباس زیب تن کرتیں تو بھی پورا کرتیں، ورنہ عموماً ملے طرز کا لباس پہنتی جو کھلی سی اسکرٹ اور گھٹنوں تک آتی قمیض پر مشتمل ہوتا تھا۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد حجاب اوڑھتی تھی، اور وہاں مڈل کلاس میں سر ڈھکنا پسند کیا جاتا تھا۔ یہ خاموش طبع اپنے کام سے کام رکھنے والا ملک ہے۔ یہاں آج سے 600 سال پہلے اسلام آیا تھا، تلوار یا جنگوں کے زور پہ نہیں۔ مسلم تاجر آئے اور یہاں بس گئے، اسلام کا پیغام لائے، اور ان کو چلتا پھرتا قرآن بنے دیکھ کے مال قوم اپنے آپ اسلام لے آئی۔ راجہ مسلمان ہو گیا، یوں ملاکہ سلطنت کے بادشاہ کو سلطان کہا جانے لگا۔ دیکھتے دیکھتے امان سے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہو گئی۔ جب 1957 میں ملائیشیا نے انگریز سامراج سے آزادی حاصل کی، تب بھی کوئی جنگ و جدل نہیں ہوئی، بات چیت سے معاہدے ہوئے، اور ملائیشیا الگ ہو گیا۔ ملائیشیا میں بھی پارلیمنٹ اور وزیر اعظم ویسے ہی کام کرتے ہیں جیسے پاکستان میں، مگر ان کا ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو کے ایل کے ایک محل میں رہتا ہے۔ ہر 5 سال بعد نیا بادشاہ آتا ہے، اور اس کی یہاں وہی حیثیت ہے جو پاکستان میں صدر کی۔ کوئی خاص کام کاج نہیں کرتا، بس ایک اعزازی کرسی ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ ملائیشیا ہر ریاست کا اپنا منتری بے سار ہوتا ہے، جیسے پاکستان میں صوبے ہیں اور ان کے وزرائے اعلیٰ۔ ملائیشیا میں سارے وزیروں اور وزرائے اعلیٰ اور بادشاہ سے بھی زیادہ طاقتور ایک شخص ہوتا ہے، وہ جس کو آدمی کو پارلیمنٹ منتخب کر کے وزیر اعظم یا پردھان منتری بناتی ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جس سیاسی جماعت کو زیادہ ووٹ ملتے ہیں، ان کے چیئرمین کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو ملائیشیا کا وزیر اعظم بننا ہے تو پہلے اس کو اپنی سیاسی جماعت کے ہر 5 سال میں ایک دفعہ ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین کی کرسی کے لیے انتخاب لڑنا پڑے گا۔ اگر وہ چیئرمین منتخب ہو جائے اور پارٹی پارلیمنٹ میں اکثریت حاصل کر لے تو پارٹی چیئرمین ہی وزیر اعظم بنے گا۔ وہاں پارٹی چیئرمین ہر 5 سال بعد منتخب ہوتے ہیں، اولاد کو وراثت میں پارٹی نہیں دی جاتی۔
90 کی دہائی تک ملائیشیا کچرے کا ڈھیر ہوتا تھا، بھوکا، کمزور اور لٹا پٹا ملک جس کو کرپشن کا کینسر کھائے جا رہا تھا۔ پھر ان کو ڈاکٹر مہاتیر بن محمد جیسا لیڈر ملا جس نے یہ ثابت کیا کہ اگر کسی پارٹی کا صرف چیئرمین ہی ایماندار اور بہادر ہو اور نیچے بھلے پوری پارٹی بے ایمان ہو تو بھی وہ ایک شخص سارا ملک بدل سکتا ہے۔ اس ایک آدمی نے ملائیشیا کے ادارے مضبوط کیے، عدل و انصاف کا نظام لایا اور ملک کو کرپشن سے پاک کیا۔ نتیجتاً ملک خوشحال ہونے لگا، سیاح آنے لگے، ملائیشیا کی خوبصورتی کے چرچے ہونے لگے اور ملک دولت اور ترقی سے مالا مال ہوتا گیا۔ لوگ حکومت سے اتنے خوش تھے کہ بار بار اسی پارٹی کو منتخب کرتے گئے۔ بارسن نیشنل خود کوئی پارٹی نہیں تھی بلکہ بہت سی پارٹیوں کا اتحاد تھی۔ جہاں اس پارٹی نے ملک کو اچھے سے چلایا وہیں بے پناہ سیٹیں ملنے کے باعث اس کی اپوزیشن ختم ہو گئی۔ ضرورت سے زیادہ طاقت ہمیشہ انسان کو خراب کر دیتی ہے۔ یوں گزشتہ انتخابات میں پہلی دفعہ بارسن نیشنل قومی فرنٹ الیکشن ہار کے اپوزیشن میں آ گئی اور جس وقت کی کہانی ہم بیان کر رہے ہیں اس وقت یہ مقبول جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہے۔ لیکن لوگ موجودہ حکومت سے بھی ناخوش نظر آتے ہیں کیونکہ عوامی رائے سے زیادہ جلدی بدلنے والی شے کوئی نہیں ہوتی۔ اس لیے نوشتہ دیوار یہ کہتا ہے کہ بارسن نیشنل اپنی خامیوں پر قابو پا کر اگلے سال کا انتخاب جیت کر اقتدار میں آئے گی اور لازماً اس کا چیئرمین ہی اگلا وزیر اعظم بنے گا۔ ملائیشیا کا میڈیا پاکستان سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں پاکستان کا میڈیا پہلے آزاد اور پھر آوارہ ہوتا گیا، ملائیشیا کا میڈیا سرکاری دباؤ تلے ہی رہا۔ وہاں کے تمام چینل پی ٹی وی ہیں جن کا کام حکومت کے عیوب کو چھپانا اور اپوزیشن کو بالکل ہی چھپا دینا ہوتا ہے۔ اپوزیشن لیڈرز کے انٹرویو، جلسوں اور ریلی وغیرہ کو میڈیا کوریج نہیں دیتا۔ یوں کسی بھی حکومت کی جب تک غلطیوں کی نشاندہی نہ کی جائے وہ بگڑتی چلی جاتی ہے اور اس وقت ملائیشیا میں بھی یہی حال تھا۔ اب ہم واپس کے ایل کی اونچی عمارتوں تک آتے ہیں جو بارش میں کھڑی بھیگ رہی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، نیلا سمندر اور اونچی سرمئی عمارتیں، یہ ہر روز کا کے ایل تھا جیسے کسی بھیگی جنت کا ٹکڑا ہو۔ ویسا پارک سٹی کے ایل کا وہ علاقہ تھا جو امیر اور اثر و رسوخ رکھنے والے خاندان کا مسکن تھا۔ اس کے گرد 4 دیواری بنی تھی جو اس کو باقی کے ایل سے منقطع کر کے خاص الخاص بناتی تھی۔ وہاں ایک کالونی میں بڑے سے لان اور پول سے گھرا ایک 3 منزلہ محل نما گھر تھا جس کے ڈائننگ ہال میں ناشتے کی میز سجی تھی اور اشتہا انگیز خوشبوئیں سارے کو مہکا رہی تھیں۔ میز پہ چھوٹے چھوٹے برتنوں میں رنگ برنگی اشیاء چنی گئی تھیں، کری، ناسی لیما، داندنگ، ریندنگ، تربوز کا جوس اور تہ تاریک چائے مگر سربراہی کرسی پر بیٹھے فاتح رامزل نے ان پرتکلف اشیاء کو ہاتھ لگانے کی بجائے صرف سوپ کے پیالے پر اکتفا کیا تھا جسے پیتے ہوئے ناک پہ اینک جمائے اخبار کھولے مطالعے میں منہمک تھا۔ سوپ میں ابلی مرغی کا ٹکڑا منہ میں آ جاتا تو وہ نظریں الفاظ پہ رکھے بند ہونٹوں سے خاموشی سے چباتا اور اگلا چمچ بھر لیتا۔ دائیں ہاتھ کرسی پہ اسرا بیٹھی تھی، بھورے سرخ بال ماتھے پر کٹے ہوئے گر رہے تھے اور باقی پیچھے جوڑے میں بندھے تھے۔ کاجل لگی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کے وہ گاہے بگاہے فاتح کا چہرہ دیکھتی، پھر کری پف کترنے لگتی۔ پیچھے ایڈم مستعد سا کھڑا تھا، ڈریس شرٹ اور پینٹ پہنے وہ کل کی نسبت زیادہ پراعتماد اور آرام دہ لگ رہا تھا۔ اخبار اسی نے لا کر دیا تھا اور اب وہ منتظر تھا کہ ادھر فاتح نہانے کے لیے جائے، ادھر وہ اس کا فون چارج پہ لگائے۔ بس یہی کام تھے ایک باڈی مین کے۔ السلام علیکم، ایک خوشگوار مسکراتی ہوئی آواز آئی تو دونوں میاں بیوی نے نظریں اٹھائیں۔ داخلی دروازے سے ایک سمارٹ سا آدمی چلا آ رہا تھا، 35-40 کے درمیان ہوگا، کافی خوش شکل تھا اور اسرا میں ملتا تھا۔ آنکھیں تو ہو بہو اسرا والی تھی، گرے سوٹ، ٹائی، کف لنکس پہنے اور گیلے بال سامنے سے اسپائکس کی صورت کھڑے کیے وہ خوشگوار اور تر و تازہ سا لگ رہا تھا۔ کاکا یعنی آپی، آبنگ یعنی بھائی، اس نے مسکرا کے کہتے باری باری دونوں کو سلام کیا اور فاتح کے دوسری طرف کرسی کھینچ کے بیٹھا۔ فاتح ذرا سا مسکرایا، سر کو خم دیا اور واپس اخبار پڑھنے لگا۔ اسرا البتہ پورے دل سے مسکرائی اور فخریہ محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ نوبھارت کے ملازم نے میز پر ٹوکری لا کر رکھی جس میں سرخ گلابی سے انویٹیشن کارڈ چھلک رہے تھے۔ کیسے ہو ایش؟ ہمیشہ کی طرح۔ اچھا، اور سوری میں آنے سے پہلے بتا ہی نہیں سکا، وہ مسکرا کے کہنے لگا تو فاتح صفحہ پلٹاتے ہوئے سادگی سے بولا، فکر نہ کرو، تمہاری بہن کو وہی آ جاتی ہے، اس لیے وہ تمہاری پسند کا ناشتہ بنا لیتی ہے، ریلیکس، ناشتہ کرو۔ اسرا کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرہ خفت سے گلابی ہوا، نگاہیں چرائیں مگر اشر ہنس پڑا اور پلیٹ قریب کھسکائی۔ وہ کیا ہے آبنگ کے خون کے رشتوں کی کشش کے آگے دنیا کے سارے رابطے ہیچ ہوتے ہیں۔ فاتح نے اگلا صفحہ پلٹایا اور گہری سانس لے کر اخبار پہ نظریں جمائے بولا، بہت لوگ دیکھیں ایش مگر تمہاری طرح کا ڈھیڑ جھوٹا ابھی تک نہیں دیکھا، میری خوش قسمتی ہے بھائی۔
وہ پھر سے ہنس دیا اور پلیٹ میں چاول نکالتے ہوئے ایک نظر اطراف میں ڈالی۔ پیچھے کھڑے ایڈم نے محسوس کیا تھا کہ اس کی نظریں بہت تیز تھیں، عقاب جیسی نہیں، کسی لومڑی کی مانند۔ عبداللہ کہاں گیا؟ فوراً اسے تبدیلی محسوس کر کے پوچھا۔ چھٹی پہ گیا ہے۔ تم سراؤ کیسے آئے؟ اسرا اشیاء طعام اس کے سامنے رکھتے ہوئے موضوع بدلنے لگی۔ میں یہ آپ کے لیے نیلامی کے کارڈز لایا تھا۔ آپ کے آرٹ پیسز کی نیلامی کی تقریب کے سارے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ آپ کارڈز دیکھ لیں، ابھی میں نے کسی کو بھیجے نہیں ہیں۔ لیٹ نائٹ آئے تو میں صبح سب سے پہلے ادھر ہی چلا آیا، اور ایک تو صبح اس دی مالے ٹائمز ملے میل کے رپورٹر نے فون پہ فون کرنے شروع کر دیے تھے۔ پتہ نہیں ان کو کون بتاتا ہے کہ فاتح بھائی چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ رہے۔ میری رائے پوچھ رہا تھا۔ ابھی تو میں نے پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے، لیکن سچ پوچھیں تو میں آپ لوگوں کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں افسوس تھا۔ فاتح نے اخبار سے نظر تک ہٹانے کا تکلف نہیں کیا۔ سوپ پیتے ہوئے وہ کالم پڑھتا رہا۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں، سیاست میں میرا جو مقام بھی ہے، وہ آپ دونوں بالخصوص فاتح بھائی کی وجہ سے ہے۔ اگر بھائی مجھے انگلی پکڑ کے چلنا نہ سکھاتا، مجھے ہر وقت اپنے ساتھ نہ رکھتا، تو میں ایک عام سا وکیل ہوتا، مگر ایک ممبر پارلیمنٹ نہ ہوتا۔ اور اب جب وہ وقت آیا ہے کہ آپ دونوں مجھے چیئرمین بنا رہے ہیں، مجھے اس عہدے تک لے جا رہے ہیں جس کے میں قابل نہیں ہوں، تو آپ سیاست سے کنارہ کش ہو کے باہر جانا چاہتے ہیں؟ وہ احساس بھری خفگی سے کہہ رہا تھا، اور کہتے ہوئے اپنی سیاہ چمکتی آنکھوں سے باری باری دونوں کے تاثرات دیکھتا تھا۔ میں اپنے حق میں آپ کی دستبرداری کے فیصلے کی جتنی قدر کرتا ہوں، اتنا ہی مجھے اپنا آپ اکیلا محسوس ہونے لگا ہے۔ بھائی، اگر آپ لوگ چلے گئے تو مجھے کون گائیڈ کرے گا؟ کاکا اتنی ضد مت کریں، اس نے گویا بہن کی منت کی۔ میں پولیٹیکل وائف پوز کر کر کے تھک چکی ہوں ایش، ہمارے پاس اس مہنگے شو کو جاری رکھنے کے لیے کوئی فنڈز نہیں ہے۔ آریانہ کے بعد تو میرا کسی چیز میں دل نہیں لگتا، میں بس واپس جانا چاہتی ہوں، اور ظاہر ہے فاتح کو اپنی فیملی بہت عزیز ہے، بیوی بچوں سے الگ تو وہ نہیں رہ سکتا۔ اشر نے خستہ کریپف کا ٹکڑا منہ میں ڈالا اور اسے چباتے ہوئے پرسوچ نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ آبنگ آدمی کو آپ جیسا جمہوری بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میرے حق میں دستبرداری کی میں بہت قدر کرتا ہوں، مگر یوں ملک چھوڑ کے… تمہیں کس نے کہا کہ میں دستبردار ہو رہا ہوں ایش؟ اس نے اینک اتارتے ہوئے اور اخبار چہرے کے سامنے سے ہٹاتے ہوئے ٹھنڈی نظروں سے ایش کو دیکھا، تو لمحے بھر کو نوجوان سیاستدان کی رنگت اڑ گئی، مگر وہ سنبھل کے مسکرا دیا۔ آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں گا آبنگ۔ جیسے آپ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آپ میرے آئیڈیل ہیں، کبھی مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ وہ اخبار طے کر کے کرسی دھکیلتا اٹھا، دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایڈم نے جلدی سے اس کا سیل اٹھایا اور فاتح کے پیچھے لپکائی۔ ذہن میں مسلسل ماں کی باتیں اب گونجنے لگیں۔ اسے ان باتوں کے تہ در تہ معنی اب سمجھ میں آنے لگے تھے۔ ڈائننگ روم خالی ہوا تو اشر آگے کو جھکا اور فکر مندی سے بہن کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا بھائی مان گیا ہے ایش؟ اسرا نے اس کا ہاتھ دبایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے وزیر اعظم تم بنو گے، تو تم ہی بنو گے۔ میں فاتح کو مزید سیاست میں خود کو تباہ کرتے نہیں دیکھ سکتی۔ اسی سیاسی کمپین کے دوران آریانہ کو کھویا تھا ہم نے۔ فاتح کے پاس صرف خواب ہیں، پیسے نہیں۔ میں اسے مزید اپنا اور میرا پیسہ اس سیاست میں نہیں جھونکنے دوں گی، مگر میں برا فیل کر رہا ہوں۔ بھائی مجھ سے خفا ہے۔ وہ تم سے خفا نہیں ہے۔ اسرا نے ٹوکری سے ایک کارڈ نکالتے ہوئے ہاتھ جھلا کے اس کے واہمے کو غرد کیا۔ وہ خود سے خفا ہے۔ وہ ناکام ہو چکا ہے اور اس ناکامی کا اعتراف نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے تمہیں ان کو ملک چھوڑنے کا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ملائیشیا ان کا خون کا حصہ ہے۔ وہ جانچتی پرکھتی نظروں سے بہن کو دیکھتے ہوئے بظاہر سادگی سے بولا تھا، میں اس سے کم پہ راضی نہیں ہو سکتی، سوری۔ پھر کارڈ کھولا تو اس کی بھوری آنکھوں میں ستائش ابھری۔ بہت خوبصورت کارڈ ہیں۔ تھینک یو ایش، تم نے میرے کہے بغیر سارا انتظام اپنے سر لے لیا۔ کیسی باتیں کرتی ہو کاکا؟ تمہیں باہر سیٹل ہونے کے لیے یہ رقم چاہیے تھی۔ اتنے سالوں سے اتنی بڑی آرٹ گیلری کی مالک رہی ہو، اب اس سارے آرٹ کو فروخت کرنے لگی ہو تو اونے پونے داموں تو نہیں بیچنے دوں گا نا سب کو؟ ایک دنیا شریک ہوگی اس میں۔ زبردست۔ نیلامی کی رقم کا 1/4 چیریٹی میں جائے گا، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کے ہم اس کی تشہیر کریں گے، وہ جوش سے بتا رہی تھی۔ پھر جیسے یاد آیا، جمعرات کی سپہر کو کویتی امیری گیلری آئیں گے۔ کون سے کویتی؟ تم اور فاتح ایک جیسے ہو، بار بار بھول جاتے ہو۔ میں نے بتایا تھا نا کہ ایک کویتی امیر ہمیں نیلامی کے لیے ایک نادر پینٹنگ کا عطیہ دے رہے ہیں۔ گھائل غزال یعنی زخمی ہرن، وہ ایک مشہور آرٹ کلیکٹر ہے، اور جس وقت وہ گیلری آئیں تمہیں وہاں ہونا چاہیے۔ سیاستدانوں کی بیویوں کو لوگ عطیے صرف سیاستدان سے تعلقات بنانے کے لیے دیتے ہیں، ان کا کوئی کام وغیرہ ہو تو تم کر دینا۔ فاتح سے تو مجھے امید نہیں ہے، وہ بے رخی سے کہہ کے کارڈ کو دیکھ رہی تھی۔ شور
مگر پینٹنگ کو کسی ایکسپرٹ سے چیک ضرور کروانا، نقلی نہ نکلے۔ ظاہر ہے کرواؤں گی، ویسے ہی تو نیلامی میں نہیں رکھ دوں گی نا، میری کریڈیبلٹی کا سوال ہے۔ وہ اب کارڈز واپس ڈال رہی تھی۔ اشر نے ایک نظر کھڑکیوں کو دیکھا جن پر ٹپ ٹپ قطرے برس رہے تھے، اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتا ہوں کاکا، آج بہت کام ہے۔ اسرا نے چہرہ اٹھا کے محبت بھری نظروں سے اشر کو دیکھا۔ تم شادی کر لو اشر۔ شادی؟ اس نے بھویں اکٹھی کیں جیسے اچانک اس ذکر پر حیرت ہوئی ہو۔ ہاں ایش، کسی اعلیٰ خاندان کی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لو۔ ملیشیا کے لوگوں کو کیا اچھا لگتا ہے؟ ان کے لیڈر کی ایک مثالی خوبصورت بیوی اور 2 بچے، پرفیکٹ فیملی۔ تمہاری ریٹنگز بھی اوپر جائیں گی اور شہرت بھی بڑھے گی۔ وہ تھوڑی کھجاتے ہوئے سوچنے لگا، مگر کاکا اتنی پرفیکٹ لڑکی کہاں سے ملے گی؟ جیسے تمہارے حلقہ احباب اور عادتوں کو تو میں جانتی ہی نہیں۔ جاؤ ڈھونڈو کوئی۔ اسرا نے ہاتھ جھلا کے اسے ہلکا سا جھاڑ دیا اور کارڈز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ایش ہنس دیا، پھر اپنی کالی آنکھوں سے اطراف کا عمیق جائزہ لیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔